نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب الوضو باب نمبر 60 باب البول قائما و قاعدا، باب ہے کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر پیشاب کرنا۔ اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ بیٹھ کر پیشاب کرنا عام طریقہ ہے ہی، تمام جگہوں پر یہ استعمال ہوتا ہے، البتہ بوقت ضرورت کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا جواز ہے، بشرط یہ کہ پیشاب کی چھینٹوں سے مکمل طور پر اجتناب کیا جائے۔ جسم کو اور کپڑوں کو پیشاب سے بچانا، محفوظ رکھنا یہ لازمی اور ضروری ہے، جس طرح کہ گزشتہ ابواب کے اندر اس کی وعید آئی ہے کہ جو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا اس کے لیے سخت وعید ہے۔ البتہ اگر کوئی عذر ہے، اس عذر کی وجہ سے کھڑا ہو کر پیشاب کوئی کرے تو اس کا جواز ہے۔ حدیث نمبر 224، قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبہ عن الأعمش عن ابی وائل عن حذیفہ قال اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم سباطة قوم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قوم کے کوڑا کرکٹ پھینکنے کی جگہ پر آئے۔ سباطۃ قوم جہاں گھر کا کوڑا وغیرہ قذرات وغیرہ پھینکے جاتے ہیں، جس کو ہمارے پنجابی میں روڑی کہا جاتا ہے۔ ایک قوم کے کوڑا وغیرہ پھینکنے کی جگہ پر آئے، فبالا قائما، تو آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، ثم دعا بماء، پھر آپ نے پانی منگوایا، فجئت بماء، میں پانی لے کر آیا، فتوضأ، تو آپ نے وضو فرمایا۔ یہ روایت امام بخاری 4 مرتبہ لائے ہیں۔ اس جگہ یہ ثابت کیا کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا جواز ہے۔ باقی رہا یہ سوال کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے قائماً و قاعداً، کھڑے اور بیٹھ کر دونوں طرح پیشاب کے جواز کا بیان باب قائم کیا ہے، تو اس حدیث میں تو صرف کھڑے ہونے کا ذکر ہے، بیٹھ کر پیشاب کرنے کا تذکرہ نہیں ہے۔ اس کا علامہ عینی رحمہ اللہ نے عمدۃ القاری جلد 2 صفحہ 620 پر یہ اس کی توجیہ بیان کی ہے کہ بیٹھ کر پیشاب کرنا معروف تھا، عام تھا، اس سے بیٹھنے کی روایت، اس لیے بیٹھنے کی روایت امام صاحب نے درج نہیں کی، صرف کھڑے ہونا جو کہ نادر، شاذ اور قلیل صورت تھی اس کا تذکرہ کر دیا۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ طریقہ صرف بیٹھ کر ہی نہیں ہے، پیشاب کرنے کا طریقہ صرف بیٹھ کر ہی نہیں بلکہ کھڑے ہو کر بھی اس کا جواز ہے، تو اس لیے بیٹھنے کی روایت درج نہیں کی۔ ویسے بیٹھنے کی روایت سنن نسائی کی حدیث نمبر 30 اور ابن ماجہ کی حدیث نمبر 346 میں یہ حدیث ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن حسنہ فرماتے ہیں کہ بالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالساً، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر پیشاب کیا، فقلنا انظروا الیہ یبول کما تبول المرأة، تو چونکہ وہ اپنے زمانہ جاہلیت کا طریقہ کی بات بتلا رہے ہیں کہ ہم نے بطور اعتراض، پیغمبر علیہ السلام نے بیٹھ کر پیشاب کیا تو ہم نے بطور اعتراض اور تان کے کہا کہ دیکھو یہ تو عورت کی طرح بیٹھ کر پیشاب کر رہا ہے، آپ بیٹھ کر پھر بڑے پردے کے ساتھ یہ کرتے جس طرح عورت جو بڑا باپرد ہو کر، تو انہوں نے
مخالفین نے بطور اعتراض کی یہ بات کہی کہ یہ دیکھو عورت کی طرح بیٹھ کر پیشاب کر رہا ہے، تو ثابت ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر پیشاب بھی کرتے تھے، لیکن چونکہ بیٹھ کر کرنے والی جو روایت ہے وہ امام بخاری کی شرط کے مطابق نہ تھی، اس لیے اس کو ذکر نہیں کیا بلکہ عرف عام پر اس کو چھوڑ دیا۔ باقی اس روایت میں جو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا تذکرہ ہے، اس کی بعض اہل علم نے کوئی وجوہات بھی بیان کی ہیں۔ مثلا بعض نے ایک وجہ یہ بیان کی ہے کہ آپ کے پاؤں میں تکلیف تھی، بیٹھنے میں دقت تھی، اس لیے آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ یہ توجیہ مستدرک حاکم کی جلد 1 صفحہ 182 پر اور بہقی جلد 1 صفحہ 101 پر یہ توجیہ ہے، لیکن جن روایات سے یہ بیان کی گئی ہے امام دارقطنی نے اور امام بہقی نے ان روایتوں کو کمزور قرار دیا ہے۔ اور بعض نے توجیہ یہ بیان کی کہ جس کوڑا کرکٹ والی جگہ پر آپ نے پیشاب کیا تھا اس میں بیٹھنے کی کوئی مناسب جگہ نہیں تھی، کیونکہ روڑی پر قذرات وغیرہ غلاظت وغیرہ تو ہوتی ہے، بیٹھنے سے کپڑوں کے ملوث ہونے کا خطرہ تھا، اس وجہ سے آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ اور ابا نے یہ بھی توجیہ بیان کی کہ آگے جگہ اونچی تھی پیچھے نیچی تھی تو پیشاب کے واپس ہونے کا خطرہ تھا، اس لیے آپ نے کھڑے ہو کر کیا۔ اور ابا نے یہ صورت بیان کی کہ یہ جواز کے لیے تھا، تو سب سے زیادہ بہتر صورت یہی ہے کہ یہ آپ نے جواز کے لیے بیان کیا کہ بوقت ضرورت کھڑے ہو کر اگر ضرورت پیش آئے تو آدمی پیشاب کر سکتا ہے، لیکن شرط وہی ہے کہ پیشاب سے کلی طور پر اجتناب ہو، جسم اور کپڑے جو ہیں اس سے بالکل محفوظ ہوں۔ لیکن اس کو کہ مستقل طریقہ بنا لینا، جس طرح کہ آج یہ مغربی ممالک والوں کا یہ طریقہ ہے کہ کھڑے ہو کر بغیر کسی طہارت کے، بغیر کسی پانی کے استعمال کیے ہی اسی طرح ہی اور اس کے اندر پیشاب کے چھینٹوں کا اجتناب بھی نہیں کیا جاتا، تو یہ طریقہ اپنانا درست نہیں ہے۔ البتہ ضرورت کے وقت اگر تمام شروطوں کو یود کو مد نظر رکھتا کوئی اس طرح پیشاب کر لے تو اس کا جواز ہے۔ باب نمبر 61 باب البول عند صاحبہ والتستر بالحائط، باب ہے پیشاب کرنا اپنے کسی ساتھی کی موجودگی میں اور دیوار کی اوڑ کر کے پیشاب کرنا۔ اس کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ 2 چیزیں بیان کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی ساتھی موجود ہے، اس کے ہوتے ہوئے پیشاب کیا جا سکتا یا نہیں۔ اصل میں ایک پیشاب ہے کہ براز ہے، براز یعنی قضائے حاجت جس کو ہمارے ہاں بڑا پیشاب کہتے ہیں، تو براز کے وقت 2 طرفہ آڑ کا ہونا، پردے کا ہونا لازمی ہے، اگلی طرف بھی پچھلی طرف بھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب براز کے لیے آپ تشریف لے جاتے تو آپ آبادی سے کافی دور جاتے، چونکہ براز کے لیے 2 طرفہ آڑ کا ہونا لازمی ہوتا ہے، لیکن پیشاب کے لیے اس کے لیے ایک طرف آڑ ہی کافی ہوتی ہے، تو اس لیے آبادی کے قریب بھی، حتیٰ کہ کچھ ساتھی ہے تو اس کے بھی دوسری طرف منہ کر کے یعنی اپنا اورا وغیرہ نظر نہ آئے تو وہاں پہ پیشاب کیا جا سکتا ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ پردہ ہونا لازمی ہے، اگر کوئی ساتھی قریب ہے تو اس کی موجودگی کے اندر بھی پیشاب کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی دیوار وغیرہ اس کا اوڑھ کر کے اس کا پردہ بنا کر پیشاب کیا جا سکتا ہے۔ حدیث نمبر 225 قال حدثنا عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا جریر عن منصور عن ابی وائل عن حذیفہ قال رأیتنی انا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم نتماشا۔ تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں، یعنی وہ پورا نقشہ ابھی بھی میرے سامنے ہے
اگرچہ بیان کرتے وقت جب بیان کیا اس سے بہت پہلے کا یہ واقعہ ہے، لیکن وہ پورا کا پورا نقشہ، پورا کا پورا منظر اور سین ان کے سامنے ہے، تو فرماتے کہ رائے تو نہیں، گویا کہ اب بھی میں دیکھ رہا ہوں، وہ پورا کا پورا نقشہ میرے اب بھی سامنے ہے۔ کیا میں دیکھ رہا ہوں کہ میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تماشا چلتے جا رہے تھے۔ فَأَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ، آپ ایک قوم کے کوڑا کرکٹ پھینکنے کی جگہ پر آئے، خلف حائط، جو ایک دیوار کے اوڑ میں تھی، ایک دیوار کے بیک میں تھی۔ فقام کما یقوم احدکم، آپ کھڑے ہوئے جس طرح کہ تم میں سے کوئی ایک کھڑا ہوتا ہے۔ یہاں قیام سے مراد کوئی جلوس ہی کی جو شکل ہے وہ نہیں تھی، بلکہ عام جیسے آدمی کھڑا ہوتا اسی طرح کھڑے ہوئے جس طرح کہ تم میں سے کوئی ایک کھڑا ہوتا ہے۔ فبالا، تو آپ نے پیشاب کیا۔ فانتبذت منہ، تو میں آپ سے ہٹ گیا، میں تھوڑا سا ہٹ گیا کہ تاکہ آپ اپنی حاجت کو پورا کر لیں۔ فاشار الیہ، تو آپ نے میری طرف اشارہ کیا۔ فجئتہ، میں آیا آپ کے پاس۔ فقمت عند عقبہ، تو میں آپ کی ایڑیوں کے پاس کھڑا ہو گیا، دوسری طرف منہ کر کے آپ کی طرف پیچھا کر کے کھڑا ہو گیا تاکہ یہ ایک آڑ بن جائے۔ دوسری طرف تو چونکہ دیوار تھی، پردہ تھا، اس طرح بھی تو آپ کا خود جسم بھی آڑ تھا، اور دوسرا ساتھی کو کھڑا کر دیا کہ دوسری طرف رخ کر کے آپ کھڑے ہو جائیں تاکہ گزرنے والے کے لیے ایک پردہ بن جائے۔ فاشارہ الیہ، میرے سے اشارہ فرمایا۔ فجئت فقمت عند عقبہ، میں آیا اور آپ کی ایڑیوں کے پاس کھڑا ہو گیا، حتی فارغ، یہاں تک کہ آپ اپنی حاجت سے فارغ ہوئے۔ اس میں اس سے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ ثابت کیا کہ اپنے ساتھی کی موجودگی کے اندر اگر کسی ساتھی کو اس کو ایک آڑ بھی بنا لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو بہرحال کھڑے ہو کر جب چھینٹوں وغیرہ سے کلی طور پر اجتناب ہو اور آبادی کے قریب ہے یا کوئی دوسرا ساتھی قریب موجود ہے، اس میں پردے والی تمام کے تمام صورتیں باقی ہوں تو یہ پیشاب وغیرہ کیا جا سکتا ہے۔ بعض لوگوں کا اس روایت سے یہ استدلال کرنا کہ پیشاب کے دوران کلام کرنے کا جواز ہے، یہ ان کا استدلال درست نہیں ہے۔ مثلا انہوں نے اس بات سے استدلال کیا کہ فاشارہ الیہ، آپ نے میری طرف اشارہ کیا، تو اشارے سے مراد وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے زبان سے قریب آنے کے لیے کہا۔ یہ انہوں نے الفاظ جو صحیح مسلم کی حدیث نمبر 273 ہے اس سے لیے ہیں کہ اس کے اندر لفظ ہے کہ ادنو، کہ آپ نے فرمایا تھا کہ قریب آ جائیے، اور بخاری کے ان الفاظ سے ثابت ہو رہا ہے کہ فاشارہ الیہ، آپ نے اشارہ کیا تھا، یعنی مسلم کے لفظ قریب ہونے کے ہیں وہ آپ نے زبان سے نہیں بولے تھے بلکہ اشارے سے کیے تھے۔ تم نے مثلا اشارے سے ایسے کرنا ہے، اپنی طرح اشارہ قریب ہونے کا کرنا، تو یہ زبان سے بولنے کا اس سے ثابت نہیں ہوتا، بلکہ بول و براز کے وقت کلام کرنے سے، بات چیت کرنے سے اس کی ممانعت ہے۔ حتیٰ کہ اگر ایسی حالت کے اندر اگر کسی نے آپ کو سلام بھی کہا ہے تو آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا، جیسا کہ ابو داؤد کی حدیث نمبر 16 میں یہ وضاحت ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں میں آپ کے قریب سے گزرا، میں نے سلام کہا تو آپ نے سلام کا جواب نہ دیا، البتہ اپنی حاجت سے فارغ ہونے کے بعد جواب دیا۔ تو ثابت ہوا کہ بول و براز کے وقت کلام کرنا یہ درست نہیں ہے۔ ہاں البتہ کوئی اشد ضرورت، ناگزیر صورت میں کوئی بات ہو سکتی ہے، مثلا پانی ختم ہو گیا ہے تو دستک دے اور بار بار پوچھے کہ کیا مقصد ہے، کیا لینا ہے، تو اس کو اشارے سے یا ایک آدھی لفظ بول کر کے پانی یا پمپ چلا دیں، تو یعنی اس طرح کا کوئی لفظ مجبوری کی شکل میں کیا جا سکتا ہے۔ تو لیکن عام کلام جو ہے بول و براز کے وقت برہنہ حالت میں یہ کرنا درست نہیں ہے۔ حدیث باب نمبر 62،
باب البول عند سباطۃ قوم، باب ہے پیشاب کرنا کسی قوم کے کوڑا پھینکنے کی جگہ پر۔ یہ روایت پیچھے بھی آئی ہے، لیکن چونکہ امام بخاری رحمہ اللہ ایک ہی روایت سے کئی طرح کے مسائل استنباط اور استدلال کرتے ہیں، اس جگہ امام صاحب یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جس طرح کہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ مقصد بیان کیا ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ کوڑا کرکٹ پھینکنے والی جگہ پر پیشاب کرنے کے لیے وہاں کے مالک سے اجازت لینا کوئی ضروری نہیں ہے۔ جس کی وہ کوڑے والی ڈھیر ہے، کوڑا کرکٹ کی جگہ ہے، تو کسی کی ملکیت ہوگی، جس طرح کہ لوگ اپنی فصلوں وغیرہ میں ڈالنے کے لیے وہ کچرا وغیرہ لے جاتے ہیں، تو دیہاتوں کے اندر لوگوں کی اپنی وہ ملکیتیں ہوتی ہیں، وہاں ڈیر لگائے ہوتے ہیں، تو ایسے کوڑے والی جگہ پر پیشاب کرنے کے لیے مالک سے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جگہ ہی غلاظت وغیرہ کچرا وغیرہ پھینکنے کے لیے ہوتی ہے، اور پھر بول و براز اشد ضرورت ہوتی ہے، تو وہاں نہ کوئی مالک اس سے برا سمجھتا ہے، نہ اس کو اس سے کراہت ہوتی ہے، کیونکہ اور بھی اسی طرح کی چیزیں پھینکی ہوتی ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی بغیر اجازت کے بھی وہاں اپنی حاجت پورا کر لے تو اس کی اجازت ہے، اس کا جواز ہے۔ اسی طرح جس طرح آج کل واش روم عام جگہ پر بنے ہوتے ہیں مساجد کے اندر یا اور گزرگاہوں پر، تو وہاں کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ البتہ بعض نے یہ بھی اس سے ثابت کیا ہے کہ امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ گندگی والی جگہوں پر پیشاب کرنے کا طریقہ کیا ہے، وہ جگہ جہاں بیٹھنے سے کپڑوں کے آلود ہونے کا خطرہ ہے، کپڑوں کے پلید ہونے کا خطرہ ہے، تو ایسی جگہ پر پیشاب کرنے کا کیا طریقہ ہے، اس کا الگ سے امام بخاری یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ وہاں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا جواز ہے۔ حدیث نمبر 226، قال حدثنا محمد بن عرعرہ قال حدثنا شعبۃ عن منصور عن ابی وائل قال کان ابو موسیٰ الاشعری یشدد فی البول، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیشاب کے اندر بڑی تشدد کرتے تھے، بڑی سختی کرتے تھے۔ وَيَقُولُ إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ أَحَدِهِمْ كَرَزَهُ، اور فرمایا کرتے تھے کہ بے شک بنی اسرائیل ان میں سے جب کسی کے کپڑے کو پیشاب وغیرہ اس کو پہنچ جاتا، پیشاب وغیرہ اس کو کپڑے پر لگتا تو کارزہ ہو تو اس کو کاٹتا، اگر ان کے کپڑے پر پیشاب وغیرہ کے چھینٹے وغیرہ پڑتے تو ان کو کاٹنا پڑتا، کاٹ کر اور پاک کر کے اس کو الگ کر کے پاک کیا جاتا۔ فقال حذیفہ، جب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ایک سختی کو سنا، اصل میں سختی ان کی یہ تھی کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنے لیے ایک بوتل رکھی ہوئی تھی، شیشے کی بوتل، تو اس کے اندر پیشاب کرتے اور پھر اس کو باہر پھینک کر آتے، اس ڈر کی وجہ سے کہ اگر میں نے زمین پر پیشاب کیا تو کہیں وہ سوئی کی نوک کے برابر چھوٹے چھوٹے جو چھینٹے وغیرہ وہ کپڑے پر یا جسم پر نہ پڑے، یعنی اس قدر وہ احتیاط کرتے، کسی بوتل میں پیشاب کر کے تو پھر اس کو الگ سے بہاتے کہ اگر ڈائریکٹ میں نے کیا تو زمین پر پیشاب گرنے کی وجہ سے چھینٹے نہ پڑ جائیں۔ تو یہ وہ سختی اس طرح کرتے تھے، اور حوالہ یہ دیتے تھے کہ بنی اسرائیل پر پیشاب سے اجتناب کرنے کی بڑی شدت تھی، حتیٰ کہ ان کے کپڑے پر پیشاب لگ جاتا تو پیشاب وہ اس کپڑے کو کاٹنا پڑتا، اس لیے وہ سختی کرتے۔ ان کی اس سختی کو دیکھ کر تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لے تو امسکا، کاش کو اپنی اس سختی سے باز آ جائے، رک جائیں۔ ان کو اتنا شدت اختیار نہیں کرنی چاہیے کہ ہمیشہ بوتل کا اہتمام کریں، جب کبھی ضرورت ہو تو اس میں بڑے احتیاط سے پیشاب کریں، پھر الگ اس کو گراتے رہیں۔ تو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں اتنا مکلف نہیں کیا، اتنی تکلیفیں نہیں دی، آپ بھی زمین کے اوپر ہی
اپنی حاجت کو پورا کر لیتے تھے۔ تو اس لیے احتیاط اپنی طرف سے پوری کریں۔ پوری کرنے کے باوجود اگر لاشعوری طور پر کوئی اس کے سوئی کی نوک برابر کوئی اس کے اندر چھینٹ وغیرہ پڑ گئی، انسان کو پتہ نہیں چلا، تو اس کے اندر تو انسان لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، انسان کو تکلیف اتنی دی گئی جتنی اس کے وسعت میں ہے، تو خواہ مخواہ اپنے آپ کو اس شدت میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ لیتہ امسک، کاش کو اپنی اس بات سے رک جائیں۔ پھر دلیل کے طور پر انہوں نے فرمایا کہ اطاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سباطۃ قوم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے کوڑا پھینکنے کی جگہ پر آئے، فبالا قائما، تو آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ تب کھڑے ہو کر پیشاب کرنا تو وہاں وہم تو ہوتا ہی ہے، لیکن جب ظاہری طور پر کوئی چھینٹے وغیرہ نہیں ہیں، اس کی احتیاط کی ہے تو بات کافی ہے۔ اس کے باوجود اپنی طرف سے پوری احتیاط کرنے کے باوجود اگر کوئی سوئی کے ناکے کے برابر کوئی قطرہ، کوئی چھینٹا وغیرہ آ گیا ہے جس کا انسان کو شعور نہیں ہے، تو اس طرح کیا انسان کو مکلف نہیں کیا گیا، وہ اس طرح کی چھوٹی موٹی باتوں سے درگزر کیا گیا ہے۔ باقی رہا کہ یہودی کیا واقعی ان کے اندر ان پر یہ سختی و شدت تھی؟ تو یقینی طور پر جب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی ایسے شدت تھی، اصل میں یہودیوں نے کچھ کام خود اپنے آپ پر تشدد کر رکھا تھا۔ جب انہوں نے اپنے آپ پر تشدد کیا تو ان پر اللہ کی طرف سے بھی سختی کی گئی، جیسے کہ اونٹ کا گوشت نہیں کھانا، دودھ نہیں پینا، فلاں کام نہیں کرنا فلاں، تو اپنے آپ پر انہوں نے خود ہی شدتیں کر رکھی تھی۔ یہ تک بعض صوفیہ کرام اپنے صوفی پن کی وجہ سے بڑا تقوی ظاہر کرنے کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں کھانی، اچھا لباس نہیں پہنا، کوئی خوشحالی والی چیز استعمال نہیں کرنی، گرمیوں کے موسم کے اندر رضائی لے کر وہ دھوپ میں لیٹے ہوتے ہیں، یہ ہم قبر کا منظر یاد کر رہے ہیں۔ سردیوں کے اندر ٹھنڈے پانی کے اندر کھڑے ہو کر عبادت کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنی نفس کشی کر رہے ہیں، کوئی اچھا سالن مل گیا تو اس کے اندر پانی ڈالتے ہیں، وہ نفس کشی کر رہے ہیں۔ یہ صوفیہ کرام کے عجیب طریقے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ یہودی اور عیسائی، ان کے درویش اور ان کے پادری، وہ بھی ایسا کرتے تھے اپنے تقوی ظاہر کرنے کے لیے بڑی شدت والے اعمال۔ تو یہ بھی انہوں نے اپنے آپ پر خود ہی یہ تشدد کر رکھا تھا کہ معمولی بات پر بھی بڑے سخت احکام لگا رکھے تھے۔ جب انہوں نے کیا ہے تو ان پر سختی کر دی گئی، جس طرح کہ سورہ اعراف کے آیت نمبر 157 میں اس کی طرح اشارہ بھی ہے کہ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِثْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں نے اپنے آپ پر جو سختیاں اور بوجھ ڈال رکھے تھے، جو اپنے گردنوں کے اندر سخت قسم کے طوق ڈال رکھے تھے مشقتوں والے، آپ نے ان کو ختم کیا ہے۔ تو پیغمبر علیہ السلام کا ایک یہ بھی وصف بیان کیا کہ پہلے شریعتوں کے اندر جو قوموں نے خود بخود شدتیں ڈال رکھی تھی، اپنے آپ کو مشکلات میں ڈال رکھا تھا، تو پیغمبر نے وہ شدتیں ختم کر کے آسانی والا دین ان کو دیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔